چونکہ کم علمی ہے، جہالت ہے، دین کا علم سیکھا نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں کو دین اسلام کے اندر ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ تو دین ہے، حالانکہ وہ دین سے نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا قرآن نے باقاعدہ طور پر اس سے منع فرمایا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہی دیکھ لیں۔ آج کل مہان کسائی اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے جو ذبح کرنے کے بعد ایک دم سے اس جانور کا منکا جو ہے وہ توڑ دے، حالانکہ یہ بے جا جانور کو تکلیف دینا ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 4 رگیں ہیں، اس کو کاٹیں بس۔ ہمارے ہاں تو پورا جناب اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اس کا منکا توڑنا، پھر نیچے اس کے منکے کے اندر ایک ڈوری ہوتی ہے، اس کو چھری سے جو ہے وہ کاٹنا، جب تک نہ کاٹا جائے تو ہم سمجھتے ہیں جناب نہیں قربانی نہیں ہوئی، ہاں ہون منکا ٹوٹا ہون قربانی، حالانکہ یہ بے جا جانور کو تکلیف دینا ہے۔ اور ذبح کرنے کا معاملہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح فرمایا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کا طریقہ تھا۔ اگر آپ کو ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے صحیح طرح تو آپ ذبح کریں اپنے ہاتھ سے، یہ اچھی چیز ہے۔ اور ذبح کرنا نہیں آتا تو جسے ذبح کرنا آتا ہے اسے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی چھری چلا رہے ہیں اور چھری صرف چل رہی ہے، ایسے آپ سے کھال ہی نہیں کٹ رہی، اس کا گلا کٹ ہی نہیں رہا، صرف جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اس کو دیں جس سے طریقہ ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یاد رکھیں، آپ نے چھری پکڑی، آپ نے تکبیر کہی اور بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی، آپ سے جانور کٹا ہی نہیں ہے، ذبح ہی نہیں ہو رہا، اب دوسرا بندہ کا پیچھے ہو جا، میں کٹنا، میں ذبح کرنا، اور اس نے جان بوجھ کے تکبیر نہیں کہی، اس نے کہا پہلے تکبیر ہوگی، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بس چھری کو ایسے ایسے تیز تیز گھمایا، کاٹنا شروع کیا، تو وہ جانور حلال نہیں، وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ تکبیر ہی نہیں کہی گئی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عمومی طور پر یاد رکھیں، جتنے بھی تکبیر کے اندر شامل ہوں گے، جو بھی جانور کے کاٹنے کے اندر، ذبح کرنے کے اندر شامل ہوگا، سب کا تکبیر کہنا ضروری ہے۔ ایک سے نہیں کٹا، دوسرا کاٹ رہا ہے، دوسرے سے نہیں تیسرا کاٹ رہا ہے، 3 بندوں نے گویا کہ جانور کو ذبح کیا، تو سب کے اوپر لازم ہے تکبیر کہنا۔ کسی نے بھی جان بوجھ کر چھوڑی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ انداز ہے، چونکہ گلی محلوں کے اندر جانور ذبح ہوتے ہیں تو سارے جناب پکڑ لے، ادھر سے پکڑ لے، یہ رسی تم پکڑ لے، دم یہ پکڑ لے، اس کے اوپر بیٹھ جو، ٹانگیں تم پکڑ لو، جانور ذبح ہو گیا، چھوڑنا نہیں اب۔ حالانکہ اب پکڑ کے نہیں رکھنا چاہیے، جب ذبح ہو گیا تو اس کو چھوڑنا چاہیے۔ فطرتی طور پر بھی یہ ہے، حفظان صحت کے جو اصول ہیں اس کا یہ انداز ہے کہ آپ جانور کو چھوڑ دیں۔ اب وہ ٹانگیں ہلائے گا، مارے گا، جسم کو ہلائے گا، تو جو اس کے جسم میں خون ہے وہ باہر آئے گا، اور جس گوشت سے خون باہر آ جائے تو وہ گوشت صحت مند ہوتا ہے، اور جس کے اندر ہی خون رہے وہ گوشت جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر بیٹھ چھوڑنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے بھائی، اب ذبح تک پکڑنے کا کہا تھا کہ جب ذبح ہو گیا جانور، اب اس کو چھوڑیں، یہ ہلے جلے ذرا اپنی ٹانگیں مارے تاکہ خون جو ہے وہ باہر آئے۔ پھر بڑا جانور عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو گرانے میں نا تھوڑی تنگی ہوتی ہے، بڑا جانور جب نیچے گرا لیا تو گرانے کے بعد یار اس کا قبلہ کی طرف منہ نہیں کیا، اچھا جی اب جانور کو ادھر سے گھسیٹیں گے، ادھر سے گھسیٹ کر کہیں گے جی یہ قبلہ کی طرف منہ کر رہے ہیں، یہ جانور کو بے جا تکلیف دینا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا مستحب ہے، کسی طرف بھی منہ ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، اس کو ذبح کریں بس۔ آپ اس کو جو ہے وہ بے جا تکلیف دے رہے ہیں کہ گھسیٹ کر ادھر کرو ادھر کرو، ایسا کرو ایسا کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کسائی ہیں، عید کے موقع پر آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کسائی کے پاس ٹائم کتنا کم ہوتا ہے، ایک کسائی ہوتا ہے اور بقیہ سارے ناڑی ہوتے ہیں، وہ کسائی تھوڑا سا کام کر کے بقیوں کے سارے چل بھی تو کر، باقی کام دیکھ لوں گا میں۔ اب وہ کرتا کیا ہے، ذبح کرتا ہے، فوراً ہی کھال اتارنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، منع کیا ہے اسلام نے، یہ بے جا جانور کو تکلیف ہے، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ وہ کہتا نیچے ٹھنڈا ہو گیا تو کھال نیچے لتھنی ہے، کمال ہے یار، کیسے نہیں کھال اترنی، ابھی جان نکل رہی ہے، ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ کہتا گرم گرم ہے، کھال اتار لوں، اس کے یہ پائے کاٹ دوں، تو یہ بے جا جانور کو تکلیف ہے۔ پہلے یار اسے موت کی تکلیف آئی ہے نا، بے جا کیوں تکلیف دے رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں عمومی طور پر جو استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کپورے کھانا، اوجری کھانا، یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ کپوروں کے اندر تو باقاعدہ طور پر احادیث ہے، علماء کرام نے اپنے باقاعدہ طور پر فتاوی جات کے اندر نقل فرمایا ہے کپورے کھانا، جسے ہم ٹکا ٹک نہیں کہہ رہے ہوتے اور بڑے شوق سے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں،
ایک بندے کو میں نے کہا جی نہیں کھانے چاہیے، وہ کہتا ہے جی سارے لوگ کھان دیں، سارے کھاندے نے تسی کھائیے تو گناہ ہو جائے گا۔ بھائی یہ سارے لوگ کھانا یہ دلیل ہے؟ یہ کہاں سے تم نے دلیل نکال لی؟ وہ کہنے لگا جی وہ پارٹی تو وہ ادھر تو ادھر، یہاں سارے لوگ ساری رات بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ہوتی ہے اللہ رسول کا حکم، منع کیا ہے تو منع ہے۔ اجری کے اندر غلاظت ہوتی ہے، اور فطرتی طور پر وہاں نا انسان اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس کے اندر گندگی ہے۔ آپ اس کو جتنا مرضی صاف کر لے، جتنا مرضی دھو لے، لیکن اس کے اندر نا بدبو رہتی ہے، اور فطرت جو ہے اس سے جو ہے وہ نفرت کرتی ہے۔ اسی لیے منع بھی کیا گیا کہ اجری نہیں کھانی چاہیے، مکروہ تحریمی ہے۔ پھر قربانی کے موسم میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ گوشت چونکہ وافر ہوتا ہے، گوشت کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں یہ گوشت کھانا بانٹنا یہ ثواب کا کام ہے، یہ گوشت پھینکنا نہیں چاہیے۔ بقیہ گوشت کے معاملے میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے، اسراف تو ہر جگہ منع ہے، لیکن یہ قربانی کا گوشت ہے۔ اچھا قربانی کا موسم ہے، کسی نے بڑا جانور کیا تو اب کیا ہے، وہ جو سری ہے وہ پھینک دیں گے، چلو جی ضرورت ہی نہیں، اتنا سارا گوشت ہے۔ دم کا گوشت سارے کا سارے جناب وہ کاٹ کے دیں گے، یار پتہ ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں نا، کیونکہ گوشت وافر مقدار میں آ گیا آپ کے پاس، لیکن آپ کر اسراف رہے ہیں، یہ گناہ کے کام ہیں، آپ ثواب نہیں کما رہے، آپ گناہ کما رہے ہیں۔ سری کا گوشت آپ نے جس کسائی کا ارینج کیا نا، اس سے پہلے باقاعدہ بات کریں، بھائی سری کا گوشت بنا کر جانا ہے، 200-400 روپیہ زیادہ ہی لے لے گا، کوئی بات نہیں ہے یار، جہاں آپ نے لاکھوں روپے گویا کہ خرچ کر دیے، ہزاروں روپے خرچ کر دیے، 200-400 روپے کی کیا اہمیت ہے؟ آپ اسے 200-400 روپے زیادہ دیں کہ لیکن بنا کر جانا ہے۔ دم کا سارا گوشت یہ نکالنا ہے، اس کو آپ دیکھیے گا ذرا، کھڑے ہوں گے نا قریب تو کسائی بڑی ڈنڈی مار رہا ہوگا، وہ اوپر سے ہی دم، حالانکہ دم کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اگر اس کی بہترین جو ہے وہ بریانی بنائی جائے تو یہ بڑا لذیذ ہے۔ آپ کہتے ہیں یار اچھا کوئی کھاتا ہی نہیں، کھائیں گے تو پھر ہے نا، رکھے اسے فریج کے اندر، جب گوشت ختم ہو جائے گا نا پھر لوگ کھاتے ہیں۔ یہی گوشت سری کا گوشت جو ہے نا، جب سب کے پاس ختم ہو جائے گا نا، آپ کہیں گے نا بھیا سری کا گوشت لے آؤ حضرت صاحب، تسی تے کمال کر دیتا سر، یہ کہیں گے۔ اب چونکہ وافر مقدار میں یہ اسراف ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔ پھر ہمارے ہاں چونکہ کثیر تعداد میں قربانی ہوتی ہے، اوجری اور علائشیں جو ہے قربانی کر کے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، گلی میں پھینک دینی ہے بس۔ اور بڑے ماشاءاللہ صفائی پسند ہوتے ہیں، گھر میں پورا آپ نے ویپر لگانا ہے، صفائی ستھرائی کرنی ہے، اور سارا گند گلی میں ڈال دینا ہے۔ اللہ خیر کرے، گھر والی نے تو گھر پوچھنا نا گند کیوں پایا ہے، تو باہر گلی کنے پوچھنا، وہ تسی بڑا بہترین ویپر مارنا ہے تو بڑا بہترین جھاڑو مارنا ہے، تو بھائی باہر گلی میں۔ اسلام تو اسلام جو ہے یہ صفائی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، پاکیزگی صفائی ستھرائی اس کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ یار جہاں آپ نے ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، 100-200 روپیہ دے کر چوڑے کو بلائیں اور اس کو کوئی بھائی گاڑی میں رکھو لے جا، کوئی دیر نہیں لگے گی، حالانکہ ٹوٹل فری ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ ہڈ درمی کی عادت ہے تو آپ اس کو 100-200 روپیہ دے کے یار یہ اٹھا کر لے جا فوراً، تو وہ فوراً لے جائے گا۔ دوسروں کو تکلیف نہ دیں، کیونکہ اس کے اندر بدبو ہے، وہ جتنی دیر رہے گی بدبو سمیل جو ہے وہ پھیلتی رہے گی، اور لوگ جو ہے اس سے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ نفرت کریں گے، یار یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ فوراً جو ہے وہ اگر آپ خود پھینک کر آ سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو اس چوڑے کو بلائیں اور 100-200 روپیہ دے کر فوراً جو ہے اسے اٹھوائیں وہاں سے۔ پھر قربانی کا موسم ہے، اس کے اندر یہ غلطی بھی بڑی عام ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ شاپر اٹھائے گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور مطلب جو ہماری گلی کی صفائی کرنے والا چوڑا ہے، جو گند اٹھانے والا ہے، وہ آ جائے گا آج عید ہے کو دے دو تھوڑا گوشت سانو ہی۔ غیر مسلم کو یہ گوشت دینا جائز نہیں ہے۔ میں نے بتایا یہ گوشت کھانا بانٹنا دینا یہ عبادت ہے، اور غیر مسلم ابھی عبادت کا اہل نہیں ہے۔ عبادت کا وہ اہل تب ہوگا جب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آئے گا۔ وہ ایمان ہی نہیں لے کر آیا، جب ایمان نہیں لے کر آیا تو وہ عبادت کا اہل بھی نہیں ہے، لہذا اس کو یہ گوشت نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں آپ پیسے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یار 100 روپیہ تو رکھ لے، 1000 روپیہ رکھ لے، جتنے مرضی دے، لیکن یہ گوشت نہیں دے سکتے کیونکہ یہ غیر مسلم ہے۔ پھر ہمارے ہاں قربانی ابھی ہوئی نہیں ہے تو پہلے یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جی سنا ہے کہ محرم تک اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ بھائی جب تک چاہے مرضی کھا سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے گوشت کے متعلق، خوب کھاؤ اور خوب جمع کرو۔ جمع بھی آپ کر سکتے ہیں،
کھا بھی سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام علیہم رضوان نے پتہ کیا انداز دیا، ارشاد فرمایا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے تو تم کوشش کرو کہ گوشت کو تقسیم کرو، اور اگر تم غریب ہو اور عیال دار ہو، بیوی بچے زیادہ ہیں، تو پھر اس گوشت کو اپنے گھر زیادہ رکھ لو تاکہ بچوں کی پرورش جو ہے وہ بہترین انداز سے ہو سکے۔ اب آپ جس کیٹیگری میں ہیں اسی کو دیکھ لیجئے گا۔ اب آپ جانور لے آئے ہیں، جانور لا کر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کرنا، جناب رستے تنگ کریں گے، لوگ گزریں گے کہاں سے، ٹینٹ لگیں جی آگے جانور بچ جائیں۔ بھائی جانور لے کر آنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے، راستوں کو تنگ نہیں آپ کر سکتے۔ راستہ کسی کا تنگ کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا باقاعدہ طور پر، آپ اپنے گھر کے اندر باندھیں۔ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ عید والے دن لے آئیں یا عید سے ایک دن پہلے لے آئیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر دیکھیں جی قربانی کیا ہے؟ واجب۔ قربانی کیا ہے؟ اور نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ ایک بندہ جو نماز پڑھتا نہیں قربانی کر رہا ہے تو میرا خیال ہے اس نے کوئی کمال نہیں کیا یار۔ فرض کو چھوڑ کر واجب کو ادا کر رہا ہے نا، نماز فرض تھی اس کو چھوڑے ہے، نماز نہیں پڑھنی بس ٹھیک ہے، لیکن قربانی کے اندر بڑا اس کا جذبہ ہے تو یہ واجب ادا کر رہا ہے، تو یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اڑدیاں پڑھنا ہے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ کہ مطلب ہمیں چونکہ معاذ اللہ یہ ایک وسوسہ ہی ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ قربانی کرنے کے اندر واہ واہ اور بلے بلے ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے جناب سیٹھ صاحب اور جناب بہترین جو ہے وہ قربانی لے کر آئے ہیں تو وہ بڑا ذوق شوق ہے، اور نماز اچھا یار یہ اوکھا کام ہے 5 ٹائم جانا، حالانکہ نماز فرض ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور پھر اسی کے اندر مجھے آج یہ پتہ چلا کہ بعض کسائی جو ہے وہ باقاعدہ گوشت کا مطالبہ کرتے ہیں، کسائی کا گوشت بنا رہے ہیں نا تو جو اس کا بہترین حصہ ہوگا نا وہ کہیں گے یار یہ نا ہمارے لیے ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں، کیونکہ کسائی اپنی اجرت لے چکا ہے، آپ پہلے سے مقرر کر چکے ہیں یہ تمہاری اجرت ہے، یہ تمہارے پیسے ہیں، اب وہ گوشت کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اجرت کی وجہ سے اگر وہ گوشت دے رہے ہیں، آپ اجرت ہے تمہاری، پھر تو ناجائز ہے، لیکن اگر وہ ویسے مانگ رہا ہے جس طرح دوسرے لوگ مانگتے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے اسے دیں یا